السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل گورنمنٹ اینڈ BISP اپڈیٹس پر خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یعنی BISP کی تازہ ترین معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ BISP سے مالی امداد حاصل کر رہی ہیں، نئی قسط کا انتظار کر رہی ہیں، ڈائنامک سروے کروا چکی ہیں یا والیٹ سم کے حوالے سے معلومات جاننا چاہتی ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ نئی قسط کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، والیٹ سم کیوں اہم سمجھی جا رہی ہے، جن خواتین کو ابھی تک سم نہیں ملی ان کے لیے کیا امکانات ہیں، ڈائنامک سروے کروانے والی خواتین کے کیسز کا کیا بنے گا، بجٹ میں اضافے کے بعد BISP پروگرام میں کیا تبدیلیاں متوقع ہیں، کتنی نئی خواتین جو ہیں پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں اور آنے والے دنوں میں کن خوشخبریوں کا امکانات موجود ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ ہم مرحلہ وار ہر ایک اہم نقطے پر بات کریں گے۔ تو اگر آپ میری چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کر دیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو ناظرین، سب سے پہلے نئی قسط کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ سوال یہی پوچھا جا رہا ہے کہ نئی قسط کب آئے گی، ادائیگیاں کب شروع ہوں گی اور مستحق خواتین کو رقم کس طریقے سے ملے گی۔ دیکھا جائے تو گزشتہ کچھ عرصے میں BISP کی ادائیگی نظام میں متعدد تبدیلیاں سامنے آئی ہیں۔ پہلے مرحلہ وار ادائیگیاں جاری کی جاتی تھیں، کچھ اضلاع میں پہلے قسط آتی تھی، کچھ اضلاع میں بعد میں آتی تھی۔ اس وجہ سے بہت سی خواتین کو کئی ہفتے تک انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اب حکومت اور BISP انتظامیہ کی کوشش ہے کہ ادائیگیوں کا نظام مزید آسان، شفاف اور محفوظ بنایا جائے تاکہ خواتین کو لمبی قطاروں اور بار بار تصدیق کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس سلسلے میں والیٹ سسٹم اور ڈیجیٹل ادائیگیوں پر کام جاری ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مستحق خواتین کو ان کی رقم زیادہ محفوظ طریقے سے فراہم کی جا سکے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں والیٹ سم کے بارے میں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے والیٹ سم کا موضوع مسلسل زیر بحث ہے۔ بہت سی خواتین کو مختلف پیغامات موصول ہوئے جبکہ کئی خواتین کو اس حوالے سے معلومات نہیں مل سکی۔ والیٹ سم کا مقصد مستقبل میں ادائیگیوں کے نظام کو آسان بنانا بتایا جا رہا ہے تاکہ مستحق افراد کو اپنی رقم کے حصول میں کم مشکلات پیش آئیں۔ کئی خواتین یہ سوال کر رہی ہیں کہ اگر ان کے پاس والیٹ سم نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔ اس حوالے سے مختلف معلومات گردش کر رہی ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہر خواتین صرف سرکاری ذرائع سے موصول ہونے والی معلومات پر اعتماد کرے۔ اگر آپ کو BISP دفتر یا سرکاری اطلاع کے ذریعے کسی سم کے حصول کے بارے میں بتایا جائے تو اس پر عمل کریں، اور اگر ابھی تک کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ان خواتین کی جنہوں نے ابھی تک ڈائنامک سروے کروایا ہے۔ ڈائنامک سروے BISP پروگرام کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اس سروے کے ذریعے حکومت مستحق خاندانوں کے حالات کا جائزہ لیتی ہے اور اسی بنیاد پر اہلیت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بہت سی خواتین نے حالیہ مہینوں میں ڈائنامک سروے مکمل کروایا ہے، لیکن وہ ابھی تک اپنی اہلیت یا ادائیگی کے بارے میں فکر مند ہے۔ اگر آپ نے سروے مکمل کروایا ہے تو آپ اپنی معلومات 8171 پورٹل یا BISP دفتر سے چیک کر سکتی ہیں۔ اہلیت کے حتمی منظوری کے بعد ہی ادائیگیوں کا عمل مکمل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں بجٹ میں اضافے کے بارے میں۔ حکومت پاکستان نے سماجی تحفظ کی مختلف پروگراموں کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا ہے۔ اس اضافے کا مقصد زیادہ سے زیادہ مستحق خاندانوں کو امداد فراہم کرنا اور موجودہ مستحقین کو بہتر سہولیات دینا ہے۔ بجٹ میں اضافے کی وجہ سے مستقبل میں مزید خاندانوں کو پروگرام میں شامل کیے جانے کے امکانات پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح تعلیمی وظائف، کفالت پروگرام اور دیگر سماجی امدادی منصوبوں میں بھی بہتری کی توقع کی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نئی خواتین بھی پروگرام میں شامل ہوں گی؟ تو جی ہاں، مختلف رپورٹس اعلانات کے مطابق نئے خاندانوں کی رجسٹریشن اور جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ وہ خواتین جو پہلے پروگرام کا حصہ نہیں تھیں لیکن معاشی طور پر مستحق ہیں، وہ اپنی رجسٹریشن اور سروے مکمل کروا کر پروگرام میں شامل ہونے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ تو ناظرین، ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا قسط میں اضافہ ہوگا۔ اس حوالے سے مختلف اطلاعات سامنے آتی رہتی ہیں اور حکومت وقتاً فوقتاً مالی امداد کی رقم کا جائزہ لیتی رہتی ہے۔ اگر مستقبل میں قسط میں اضافہ کیا جاتا ہے تو اس کا باقاعدہ اعلان سرکاری سطح پر کیا جائے گا اور تمام مستحقین کو اس بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ اسی لیے کسی بھی غیر مصدقہ خبر پر فوری یقین کرنے کے بجائے سرکاری اعلان کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں 8171 پورٹل کے بارے میں۔ 8171 پورٹل مستحق افراد کے لیے ایک اور اہم سہولت ہے جہاں وہ اپنی اہلیت، ادائیگی اور دیگر معلومات چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی قسط کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہو تو آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کر کے اپنی تفصیلات معلوم کی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، بہت سی خواتین یہ شکایت بھی کرتی ہیں کہ ان کی ادائیگی جو ہے وہ رکی ہوئی ہے۔ ادائیگی رکنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً ڈائنامک سروے مکمل نہ ہونا، معلومات میں تضاد، آپ کی جو معلومات ہیں وہ درست نہ ہوں، شناختی کارڈ کی مدت کا ختم ہو
पहुँचाना, बायोमेट्रिक तस्दीक का मसला या दीगर इंतज़ामी वजूहात। ऐसी सूरत में करीबी BISP दफ्तर से रब्ता करना जो है वो बेहतरीन हल होता है। नाज़रीन, आने वाले महीनों में BISP प्रोग्राम के तहत मज़ीद इस्लाहात मुतवक्को हैं। हुकूमत की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक़ ख़ानदानों तक अमदाद पहुँचाई जाए और अदायगियों को शफाफ बनाए और मुस्तहिक़ ख़वातीन को माली मुश्किलात से निकाला जाए। इसीलिए तमाम ख़वातीन को चाहिए कि वो अपनी मालूमात अपडेट रखें, डायनेमिक सर्वे बर वक्त मुकम्मल करवाएं और सिर्फ मुस्तद जो ज़राए हैं उनसे हासिल करदा मालूमात पर एतमाद करें। आखिर में आप तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त है कि अगर आप 8171 BISP तालीमी वज़ाइफ, रमज़ान पैकेजेस, निगहबान प्रोग्राम या फिर दीगर जो हुकूमती अमदादी स्कीमों की ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन।